ہیں اپنے نبی پر، اپنے حبیب پر۔ اے ایمان والو تم بھی خوب اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ ایک بار اور پڑھ لیجیے، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ وعلیہ ابد الدہور وکرمہ۔ دو چار اشعار نعت شریف کا سماعت فرمائے۔ پہلے ایک دو اشعار سماعت کیجئے۔ کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے۔ اپنی ماں باپ سے محبت کیجئے، اس لیے کہ یہی آپ کے لیے جنت ہے۔ ماں راضی ہے، باپ راضی ہے تو جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو راضی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو جو ہے ہمیشہ ہر وقت جو ہے اپنی ماں، اپنے باپ کو خوش رکھنا ہے، اور اپنی ماں باپ سے دعا بھی کرائیے۔ اللہ تعالیٰ ماں اور باپ کی دعا جو ہے قبول فرماتا ہے۔ جو ماں اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس ماں کی دعا کو قبول فرماتا ہے اس کے بچوں کے حق پر۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہر وقت اپنی ماں کی خوشی کی طرف دھیان رکھیے کہ میری ماں مجھ سے خوش ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اس کے بچوں کی جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ جس کی ماں جس بچے سے راضی ہوگی جنت اس کو ملے گی انشاءاللہ۔ ایک شخص تھا، اس کا 3 بیٹا تھا۔ تینوں بیٹوں سے ایک بار انہوں نے کہہ دیا کہ اے میرے بیٹے، جا جنت سے مٹی لے کے آ، مسجد بنانی ہے۔ کہا کہ مجھے مسجد بنانی ہے، جا جنت سے مٹی لے کے آ۔ اس میں جو تھا 2 بیٹا انجینئر تھا، ایک ماسٹر تھا، ایک انجینئر تھا، اور ایک بیٹا پیر کا لنگڑا اپاہج تھا، لیکن تھا تو حافظ قرآن تھا، مدرسے کا پڑھا لکھا تھا۔ تینوں بیٹوں کو جمع کیا، کہا کہ جا جنت کے کیاریوں سے مٹی لے کے آ، مسجد میں ڈالنا ہے، مسجد کی زمین کو بھرنا ہے۔ تینوں بیٹا نکلا۔ شام سے رات ہو گئی، مٹی نہ مل سکی، صبح ہونے والی ہے، مٹی نہیں مل رہی ہے۔ انجینئر صاحب پریشان کہ باپ نے کہا جنت سے مٹی لے کے آؤ تو جنت کہاں ہے پتہ نہیں۔ ماسٹر صاحب پریشان کہ مٹی کہاں ہے، کہاں سے ہم لائے، اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ ہم کیسے پورا کریں۔ جو حافظ قرآن تھا صبح ایک تھیلی میں مٹی کس کے باپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اے میرے باپ، لیجئے یہ جنت سے لایا ہوں۔ اب ماسٹر پریشان، انجینئر پریشان، ارے ہم نے اتنا پڑھا لکھا، ہم نے اتنا دماغ لگایا، لیکن جنت سے مٹی نہ مل پائی۔ تم تو کم پڑھے لکھے ہو، لیکن
जन्नत से मिट्टी तुम कैसे लेके आ गए हो, ये बता के ये मिट्टी कहाँ की है। उसके बाप ने पूछा बता बेटे ये मिट्टी कहाँ से लाया। उसके बेटे ने कहा है मेरे बाप, जब आपने कहा था कि मिट्टी जन्नत से लेके आओ तो मैं घर गया, अपनी माँ के कदम के नीचे से मिट्टी उठाई और थैली में कस के लाके दे दिया। इसलिए कि नबी करीम फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, उसी जगह से मैं मिट्टी लाया हूं। बच्चों की जन्नत, उसके जन्नत कहाँ है? उसके माँ के कदम के नीचे है। इसलिए हमेशा हर वक्त जो है अपने माँ बाप को खुश करने की कोशिश कीजिए। अगर माँ खुश होगी तो फिर जन्नत मिलेगी, नहीं खुश होगी तो फिर मुश्किल है। कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। आप लोग को मिला है? आप लोगों को भी जो मिल रहा है ये माँ का सदका है, माँ की दुआ की बरकत है कि आप लोग इतने बड़े हैं अभी। इसलिए एक बार सुभान अल्लाह कम से कम बोलिए कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है, देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है। बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ, बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ। मैं शाह मदीना के गदा हूँ का गदा हूँ। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ अशार नात शरीफ का समात कीजिए। बेखुद किए देते हैं, अंदाज है जामाना, बेखुद किए देते हैं, अंदाज है जामाना। दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना ना। दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना ना। और बहुत कीमती एक शेर दे रहा हूँ, समात कीजिए। कि दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना ना। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना ना। इतना तू करम करना, ऐ चश्म करीमाना, इतना तू कर
کریمانہ جب جان لبوں پر ہو میرے آقا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز جوانہ. آپ اس دنیا میں اپنی تکلیف اپنا درد کسی کو بھی بتائیے گا کچھ دیر بعد وہ آپ سے مزہ لیں گے ہنسیں گے آپ کی پریشانی کو وہ مذاق بنا لے گا. اسی لیے اپنی پریشانی اپنے نبی سے کہیے اپنے رسول سے کہیے اپنے خدا سے کہیے. شاعر کہتے ہیں دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا. محشر کا عالم کیا ہوگا؟ سارے لوگ جس دن سے دنیا بنی وہاں سے لے کے آخری دن تک یعنی حضرت آدم سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے عورت مرد بوڑھا بچہ سب کے سب جو ہے وہاں موجود ہوں گے. جتنے لوگ دنیا میں تشریف لائے ہیں سب کے سب وہاں موجود ہوں گے. اور ایسے عالم میں جب قیامت کا دن ہوگا زمین تانبے کی ہوگی. زمین پر پیر رکھے گا انسان تو دماغ کھولے گا اتنی شدت کی گرمی ہوگی. اور اس وقت سورج جو ہے سبائے نیزے پر سر کے اوپر ہوگا. ابھی سورج کا پیٹھ زمین کے طرف ہے اس وقت اس کا چہرہ زمین کے طرف ہوگا. جس کے پیٹھ میں اتنی روشنی ہے تو اس کے چہرہ کتنا چمکتا ہوگا. بلا کی گرمی ہوگی دوزخ کی آگ پیچھا کر رہی ہوگی. ایسے عالم میں وہ مددگار اب کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. سارے لوگ پہنچیں گے کہاں؟ میرے آقا کی بارگاہ میں. سارے لوگ پہنچیں گے حضرت آدم کے پاس تو کہیں گے اذهبوا الی غیری جاؤ کسی اور نبی کی بارگاہ میں جاؤ. پھر کسی نبی کی بارگاہ میں جائیں گے وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری. اسی طرح کرتے 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 تمام نبیوں کی بارگاہ سے گھومتے ہوئے حضرت آدم کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے لوگوں دیکھو اس وقت بلا کی گرمی ہے شدت کی گرمی پڑ رہی ہے لوگوں کا بھیجا کھول رہا ہے اللہ قہر و جلال میں ہے. آج رب کسی کی نہیں سنے گا. آج سنے گا رب تو صرف اپنے نبی محمد الرسول اللہ کی سنے گا. اس لیے میں بتا دیتا ہوں آج تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا سوائے محمد الرسول اللہ کے. جاؤ تم اس پیغمبر کی بارگاہ میں جاؤ اس نبی کی بارگاہ میں جاؤ. جیسے ہی امت سنے گی اذهبوا الی محمد جاؤ تم محمد کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. امت پکار اٹھے گی یا رسول اللہ المدد یا حبیب اللہ المدد. میرے آقا فرمائیں گے انا لہا اے میری امتیوں کہاں گھوم رہے ہو میں تمہارے انتظار میں ہوں آؤ میری بارگاہ میں آؤ. اب میرے آقا جس کی شفاعت کریں گے وہ جنت میں جائیں گے. جس کی شفاعت میرے آقا کریں گے وہی جنت میں جائیں گے اور جس کی شفاعت میرے نبی نہیں کریں گے انکار کر دیں گے وہ نہیں جا پائے گا. اس لیے اس دل میں سچی محبت اللہ و رسول کی بسائیے. مومن کہتے ہی اسے ہے جس کا دل ایک لمحہ بھی رسول کی
मोहब्बत से खाली ना हो उसी को मोमिन कहते हैं। किसको मोमिन कहते हैं? जिसका दिल एक लम्हा के लिए भी रसूल की मोहब्बत से खाली ना हो उसी को ईमान वाला कहते हैं, उसी को पक्का सच्चा मोमिन कहते हैं। मोमिन का दिल कभी अल्लाह व रसूल की मोहब्बत से खाली नहीं होता है। हमेशा इश्क नबी में दिल मचलने लगता है, इश्क नबी में दिल धड़कने लगता है। नबी की मोहब्बत से इंसान अपनी जिंदगी गुजारता है। सूफिया फरमाते हैं जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं बसी वो दिल नहीं है, वो गोश्त का लोथरा है। अब उस दिल की कोई हैसियत नहीं है, उस दिल की कोई औकात नहीं है। जिस दिल में नबी की मोहब्बत बसती है उसी दिल की कोई मर्तबा और हैसियत है, और जिसमें नबी की मोहब्बत नहीं बसी वो दिल बेकार है। यानी यूं समझिए अब उसका दुनिया में आना ही बेकार है। इसलिए हमेशा हर वक्त अपने नबी से मोहब्बत कीजिए, अपने नबी के फरमान पर अमल कीजिए। कि दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना आया मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। दिल मैं तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना ना, दिल मैं तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना ना। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना। और उस वक्त का आलम क्या होगा जब खुद मेरे पैगंबर कहेंगे कि आया है ये सब मेरा दीवाना। उस वक्त का आलम क्या होगा जब मेरा महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ऐ फरिश्तों आने दो, सब मेरा दीवाना है, मेरा दीवाना है, मेरा दीवाना है। क्या आलम होगा उस वक्त का। उस वक्त कितनी खुशी होगी कि खुद मेरे नबी कहेंगे कि आने दो मेरा दीवाना है। कि मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, हंस कर जो कहा तूने आया मेरा दीवाना, हंस कर जो कहा तूने, हंस कर जो कहा तूने ये है मेरा दीवाना। हो मैं होश हवास अपने। कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी से कहता है इसे आने दो ये मेरा प्यारा है, मेरा चहीता है, मेरा चाहने वाला है, इसे आने दो, तो आने वाले को बहुत खुशी होती है।
اگر بڑا آدمی آپ کے سر پر ہاتھ رکھ دے، بڑا آدمی آپ کی مدد کر دے، کتنی خوشی ہوتی ہے اندر کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ آدمی میری مدد کر دیا ہے، میرا کام بن گیا. بہت خوش ہوتے ہیں اس وقت جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مدد کر کے ہم کو خوش کریں گے اور ہم کو جنت کی طرف بھیجیں گے کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. میرے آقا اس وقت ہم کو ہنسائیں گے اور کہیں گے اے فرشتوں آنے دو، یہ ہے میرا دیوانہ. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے وہ سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. شاعر کہتے ہیں میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے، ہنس کر جو کہا تو نے، آیا ہے یہ دیوانہ، ہنس کر جو کہا تو نے، یہ ہے میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تو نے، ہنس کر جو کہا تو نے، یہ ہے میرا دیوانہ، ہنس کر جو کہا تو نے. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ. دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا. اور اگلا شعر دیکھیں کہ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں کھانا، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں کھانا. دیوانے کو رہا نہیں گیا، عاشق مچل گیا. جب عاشق مچل گیا تو کیا کہتے ہیں، سماعت کیجئے کہ جی چاہتا تحفے میں بھیجوں انہیں آنکھیں، جی چاہتا تحفے میں بھیجوں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ. عاشق جب مچلا تو کیا کہا کہ جی چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھ کو نکال کر، دونوں آنکھیں نکال کر ایک ڈبے میں بند کر کے اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج دے. اب جب میرا محبوب اس ڈبے کو کھولیں گے تو میری آنکھ جو ہے ان کا دیدار کر لے گی.
आशिक मचला क्या कहा कि मैं अपनी दोनों आंख निकाल कर अपने एक डब्बे में बंद करके अपने रसूल की बारगाह में भेज दूं, ताकि मेरा नबी उस डब्बे को खोलेंगे तो मेरी आंख जो है उनका चेहरा देख लेंगे। शायर कहते हैं, जी चाहता तोहफे में भेजूं उन्हें आंखें, जी चाहता तोहफे में भेजूं उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, बेदम मेरी किस्मत में सजदे है इसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में सजदे है उसी दर के, छोटा है न छूटेगा संगे दर जाना ना, छोटा है न छूटेगा संगे दर जाना ना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़ है जावाना, आदिल मैं तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना ना। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं अपने महबूब पर। ऐ ईमान वालों, तुम भी अपने नबी पर खूब खूब दरूद व सलाम भेजो अपने रसूल की बारगाह में। अब अल्लाह भेजता है तो कैसे भेजता है? ज्यादातर बुखारी शरीफ की रिवायत यह है कि अर्श के ऊपर फरिश्तों की महफिल में अल्लाह अपने महबूब की तारीफ बयान करता है। फरिश्ते उस तारीफ को सुन करके कहते हैं, या अल्लाह और अपने महबूब की तारीफ कर और तारीफ कर। जब अल्लाह और फरिश्ते अपने महबूब पर दरूद भेजा तो फिर अल्लाह ने कहा, ऐ ईमान वालों, तुम भी दरूद व सलाम भेजो। आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया तो आदम की इज्जत के लिए, आदम की शान बयान करने के लिए फरिश्तों से आदम का सजदा करवाया। फरिश्तों से आदम की बारगाह में सजदा करवाया ताकि आदम की शान क्या है इसे लोग जान जाए। लेकिन यहाँ तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, अल्लाह के हबीब की बात है, अल्लाह के रसूल की बात है, अल्लाह के महबूब की बात है। अब यहाँ सजदा नहीं चलेगा। अब यहाँ क्या करना है? दुरूद शरीफ पढ़ना है। सजदे और दुरूद में फर्क ये है कि सजदे से बढ़ करके कीमत दुरूद शरीफ की है। और आदम को जो सजदा करवाया गया फरिश्तों से, तो वो सिर्फ एक वक्त के लिए मुतय्यन थी।
کہ ابھی سجدہ کرو، اس وقت سجدہ کرو، لیکن محبوب پر جب درود کی بات آئی تو وقت متعین نہیں کیا گیا کہ اے لوگوں آج سے لے کے قیامت تک میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتے رہو، بھیجتے رہو، اور جب قیامت کے دن میرے محبوب تشریف لائیں گے اس وقت بھی فرشتے درود و سلام پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ صرف فرشتوں سے جو کروایا وہ ایک وقت کے لیے کیا، ایک ٹائم متعین کیا، لیکن محبوب پر جب درود کی بات آئی تو اس میں کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ہر وقت اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے رہیے۔ اللہ اپنے محبوب کی تعریف فرشتوں کے درمیان میں کرتا ہے۔ اب جب کوئی بندے مومن اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان یہ اعلان فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو فلاں میرے محبوب کی امت میں سے فلاں فلاں جو ہے میرے حبیب پر درود و سلام پڑھا ہے۔ یہ کم نصیب کی بات ہے کہ قدرت کی زبان پر ہم جیسے گنہگار کا نام آ جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے لوگوں کوئی جب دعا کرے تو آمین کہا کرو، اسی لیے کہ جب کوئی دعا کرتے ہیں تو تم آمین کہا کرو، اس لیے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اگر تمہارا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے مل جائے تو سمجھو کہ تمہاری بخشش ہو گئی۔ اب یہاں پر درود شریف پڑھنے کا جو حکم دیا اللہ بھی پڑھتا ہے، بندوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی درود اور اللہ اور آپ کی درود دونوں ایک ساتھ اگر مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتا ہے، اگر اس تعریف اور اس تعریف میں دونوں آپس میں مل جاتا، ساتھ ساتھ اگر ہو جاتا ہے، ملنے کا مطلب ہے کہ اللہ جب درود بھیجتا ہے آپ بھی جب درود بھیجیں گے، دونوں جب آپس میں ایک ساتھ اگر ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو بخش دیتا ہے۔ اللہ درود بھیجتا ہے اپنی شان کے مطابق، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اور بھیج اور بھیج، اب ہم بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو بھیج۔ اللہ کہتا ہے بندے تو بھیج، ہم کہتے ہیں اللہ تو بھیج، اس لیے کہ ہم جو بھیجیں گے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب تو بھیجے گا تو اپنی شان کے مطابق بھیجے گا۔ ہم تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنی شان کے مطابق اپنے رسول پر درود بھیج۔ اب آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو آدم علیہ السلام کو جب فرشتے سجدہ کیے تو خدا ساتھ میں نہیں تھے۔ آدم کو سجدہ کرتے وقت فرشتوں کے ساتھ خدا نہیں تھا، لیکن جب درود شریف کی باری آئی تو اللہ کہتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں تو بھی پڑھ، میں بھی پڑھتا ہوں تو بھی پڑھ، میں بھی بھیجتا ہوں تو بھی بھیج۔ اس میں ایک بات یاد آ گئی کہ جب بھی دعا کرے تو دعا کرنے سے پہلے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھ لیا کرے، اس لیے کہ جس دعا میں درود شریف شامل نہ ہو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ جب تک درود شریف نہیں پڑھیں گے تو نکلی ہوئی دعا زبان سے جو دعا نکلتی ہے یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق رہتا ہے، ایک جگہ اس کو روک دیا جاتا ہے۔ جب تک وہ بندہ اپنے نبی پر درود نہ پڑھے، اپنے نبی پر سلام نہ پڑھے، تب تک اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔
اس لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے نبی پر درود پڑھیے، اپنے نبی پر سلام بھیجیے، تاکہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، حدیث پاک میں ہے کہ ایک فرشتہ ہے، ایک فرشتہ ہے جس کا ایک بازو مشرق کے طرف ہے، ایک بازو مغرب کے طرف ہے، یعنی پوری دنیا میں یہ دو بازو پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کا سر جو ہے عرش کے قریب پہنچا ہوا ہے، اور اس کا پیر جو ہے تحت الثری زمین کے آخری حصے میں پہنچا ہوا ہے۔ جب کوئی بندے مومن اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے تو یہ فرشتے جو ہے نور کے سمندر میں ڈبکی لگاتے ہیں، گوتا لگاتے ہیں، اور اس سے جب باہر آتے ہیں تو پر کو جو جھاڑتے ہیں تو ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اب کتنے قطرے ہوں گے؟ ایک معمولی سا کبوتر اگر پانی میں بھیگ کر کے اپنے پر کو جھاڑے تو کتنا پانی، کتنا بوند اس میں ٹپکے گا، کوئی اندازہ ہے؟ نہیں ہے۔ یہ پر والے کو چھوڑیے، اگر انسان غسل کر کے اپنا سر ہلائے تو ان کے بال سے کتنے قطرے ٹپکتے ہیں، کسی کو پتا ہے؟ وہ فرشتے جس کا ایک بازو مشرق کے طرف ہے، ایک بازو مغرب کے طرف ہے، اس کا سر جو ہے عرش کے قریب ہے، اس کا پیر تحت الثری میں ہے۔ جب کوئی بندہ مومن ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو وہ نور کے سمندر میں ڈبکی لگاتے ہیں، نور کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، اس سے باہر نکلتے ہیں، وہ اپنے پروں کو جھاڑنا شروع کرتے ہیں۔ جتنے قطرے اس بازو سے ٹپکتے ہیں، اس پر سے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے۔ نوری قطرے سے جو نور کا قطرہ ٹپکتا ہے پر سے، ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ قیامت تک اس درود شریف پڑھنے والے، یعنی جس کے درود کی برکت سے وہ پیدا ہوا ہے، جو بندہ پہلے درود پڑھا تھا اور وہ فرشتہ نور کے سمندر میں ڈبکی لگائے تھے اور پھر باہر آئے تو نور کے جتنے قطرے گرے تھے ہر قطرے سے فرشتے کو بنایا گیا، تو جس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے وہ فرشتہ پیدا ہوا، قیامت تک وہ فرشتہ اس کا نام لے کر کے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا دیجئے، جہاں ہے وہیں پڑھیے، جہاں ہے وہیں درود و سلام پڑھتے رہیے، تاکہ آپ کے نام سے وہاں بھی دعا ہوتے رہے۔ تو میرے دوستو، درود شریف کی بہت بڑی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس وقت کم ہے، اور یہ محفل پاک جو سجائے ہیں یہ شادی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے۔ اب اس سنت کو ادا کرنا کیسے ہے؟ جس طرح میرے نبی نے طریقہ بتایا اسی طرح اس پر عمل کرنا ہے۔ میرے نبی کی حدیث کیا کہہ رہی ہے اس کے مطابق ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے، چاہے وہ شادی کی محفل ہو یا اور کہیں ہو، ہر وقت ہم کو اس بات پر دھیان رکھنا، خیال رکھنا ہے کہ ہم بحیثیت ایمان والے ہم کو کیا کرنا ہے۔ ایک دو اشعار سماعت کیجئے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ لیں گے۔ پھر ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔
صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ وعلیہ امدہ وکرم۔ بس ایک دو اشعار سماعت کیجئے کہ کہ سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے، انسان تو انسان درختوں کو چلا دے۔ سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے، انسان تو انسان درختوں کو چلا دے۔ انگلی کے اشارے سے کرے چاند تو ٹکرے، انگلی کے اشارے سے کرے چاند تو ٹکرے۔ ڈوبے ہوئے سورج کو جو بلوالے دوبارہ، آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا۔ وہ جس کا صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہے، اور آل نبی راج دنوں کی طرح ہے، جتنے مخالف و گواروں کی طرح ہے۔ ہم لوگ ہیں دیوانے لگائیں گے یہ نعرہ، آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا۔ سر کاٹ بھی ڈالو گے تو دیوانہ کہے گا، جو کہہ دیا مولا نے وہی ہو کے رہے گا۔ محشر میں فقط اس کا ہی فرمان چلے گا، وہ جس پہ ہے اللہ نے قرآن اتارا، وہ جس پہ ہے اللہ نے قرآن اتارا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس محفل کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ نیکی کمانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا عمل جتنا اچھا ہوگا اس کا انعام وہاں پر ہم کو اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ اعمال صحیح ہوگا، انعام و کرام سے نوازے جائیں گے۔ ایمان اور عمل صحیح نہیں ہوگا، پھر وہاں مصیبت ہی مصیبت ہوگی۔ اسی لیے چاہے وہ شادی میں آپ شرکت فرما ہو یا کہیں بھی ہو، ہر وقت اپنے عمل پر دھیان رکھے کہ ہمارے نام اعمال میں زیادہ نیکی کیسے ہو۔ ہم کو اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوگا، اپنا عمل سدھارنا ہوگا۔ شادیوں میں اکثر جو ہے فضول باتیں ہوتی ہے، ان فضول باتوں سے بچنا بھی ہوگا، اس لیے کہ آج اگر گناہ کریں گے یہ گناہ باقی رہے گا، کل بروز محشر اس کا سزا لینا ہوگا۔ اس لیے ہم گناہ سے باز آ کر کے نیکی کے طرف اگر آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ یہاں بھی ملے گا، فائدہ وہاں بھی ہوگی۔ تو ہم سب کو کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
बेशक हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। हम यहाँ आए हैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा अमल करने के लिए, नेक अमल करने के लिए, और जब हम यहाँ से जाएंगे तो यही नेकी जो है हमारा हर वक्त काम आने वाली है। जहाँ पर कोई साथ नहीं देगा वहाँ हमारी नेकी काम आएगी, हमको ये नेकी साथ देगी। शादियों में देखिएगा कि अक्सर लोग जो है अपने आप को भूल जाते हैं। शादियों में अक्सर डिमांड रखा जाता है। बाराती लोग जब खाने पहुंचते हैं, खाने में तरह तरह का उम्दा खाना खा के आते हैं। लेकिन मेरे भाइयों एक बात बताओ, उम्दा जो आपने खाया इसका हक कितना अदा किया? क्या जो खाना खाया है खाने के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा किया? अल्लाह का शुक्रिया करके और इबादत करके अपने अल्लाह को राजी किया कि नहीं किया? जो जितना अच्छा खाए उसको उतना ही शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अच्छा खाना खिलाया, अच्छा खाना दिया, चाहे वो जरिया कोई भी हो। खाना अल्लाह ही देता है, रिस्क देने के जिम्मेदार अल्लाह ताला है, सबको देता है। रिस्क तो हर हाल में मिल के रहेगी, लेकिन हमें करना क्या है कि रिस्क को हम तलाश ना करके रिस्क देने वाले को अगर हम तलाश करें तो हम यहाँ भी कामयाब हैं, वहां भी कामयाब हैं। लेकिन देने वाले को भूल बैठे हैं और सिर्फ रिस्क लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। अक्सर यही होता है, हम रिस्क कमाने में लग गए, आप रिस्क कमाने में लग गए, लेकिन देता जो है उसको भूल गए। लेकिन हम ईमान वाले हैं तो हमको करना ये है कि हम रिस्क को बाद में तलाश करेंगे, पहले देने वाले रब्बुल आलमीन को खुश करेंगे, रब्बुल आलमीन को राजी करेंगे। अब मेरा रब राजी कैसे होगा? हम उनकी फरमा बरदारी करेंगे, 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, उनके बताए हुए पर अमल करेंगे, तब जाके खुदा राजी होगा। और जब खुदा राजी होगा हमें यहाँ भी सुकून है, वहाँ भी सुकून है। कुरान कहता है अला बेज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह की याद में दिल की ग़ज़ा है। इंसान के जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथरा है, उसका नाम दिल रखा गया। उसको क्या कहते हैं? दिल कहते हैं। इसी दिल में सारी बात उठती है, सारी बात इसी में पैदा होती है। सुकून ये भी और बेचैन ये भी होता है, सुकून इसको भी हासिल होती है। लेकिन अगर दिल बेचैन हो जाए, दिल मुतमईन ना हो, तो फिर इस शरीर को तकलीफ होती है। कभी दिमाग में टेंशन आएगा, कभी मन करेगा क्या करें, कभी मन करेगा क्या करें। जब तक दिल मुतमईन नहीं होता है तब तक जिस्म मुतमईन नहीं रहता है, और जब तक जिस्म मुतमईन नहीं रहता है तब तक जिंदगी अच्छी खासी नहीं होती है। आप देखते होंगे बड़े बड़े पैसा वाले लोग, बड़ी बड़ी दौलत वाले लोग खुदकुशी करके मर गया, जहर खा के कोई मर गया, कोई फांसी लगा के मर गया। क्यों भाई? उसका दिल सुकून से नहीं था। अब जब दिल में चैन नहीं थी तो जिस्म भी बेचैन था। अब जिस्म बेचैन है तो जिंदगी जो है संभली नहीं, वो बेचैनी में मुब्तला हो गए, जिंदगी बिगड़ गई, जहर खा के मर गया। अब इस जिंदगी को संभालने के लिए क्या करना होगा? इस जिंदगी को सुकून बनाने के लिए क्या करना होगा? इस जिंदगी को आराम बनाने के लिए क्या करना होगा?
تو اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تمہارے اندر جو دل ہے اس کا جو خوراک ہے اس کو خوراک دے دو. جب وہ کھا لے گا پی لے گا پیٹ بھرے گا تو وہ سکون اختیار کر لے گا, مطمئن ہوگا. جب وہ پیٹ بھر کے کھا لے گا وہ سکون حاصل کرے گا تو تمہاری زندگی سکون سے گزرے گی. آپ کا خوراک کیا ہے؟ کھانا, پانی, روٹی, دانا, چاول, یہی نہ ہے. جب نہیں کھاتے ہیں پیٹ میں بھوک لگتی ہے, اب دماغ کہتا ہے کہ ہم کیا کریں, سارے کام کو چھوڑ کر کے کھانے کی فکر میں رہتے ہیں. ایسے ہی دل ہے, جب دل کو بھوک لگتی ہے کھانا اسے بھی چاہیے, پانی اسے بھی چاہیے, لیکن دل کا خوراک جو ہے دانا پانی نہیں ہے بلکہ اللہ کی یاد ہے, اللہ کو سجدہ کرنا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے, اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دل مطمئن رہتا ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل مطمئن رہتا ہے, اور جس کا دل مطمئن رہتا ہے اس کی زندگی بڑی آسانی سے کٹتی ہے, بڑی سکون کی زندگی ان کی ہوتی ہے, بے چین نہیں ہوتے ہیں, سکون والی زندگی اس کے پاس ہوتی ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو میرے دوستو ہمیں اس دل میں جو ہے اللہ کی محبت بسانی ہے, رسول کی محبت بسانی ہے, تب ہم پکا سچا مومن کہلائیں گے. تو میرے دوستو